استاذ العلماء والفضلاء، فخر السادات، عزت مآب حضرت علامہ مفتی سید محمد لقمان شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، آپ رونق کے بزم ہوئے۔ میں میزبانوں کی جانب سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہ جی جہاں پہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، فاروقی صاحب یہاں بیٹھ جائیں۔ شاہ جی اہل سنت کا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ عمر خضری نصیب فرمائے اور صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سامنے محترم، بس آج کی اس بزم کے آخری ثنا خان کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے کلام ہی اتنے کر دیے کہ اب میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ مفتی مجار نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو جگہ جگہ میرے نبی کے آنے کا ذکر ہے، لیکن اس کو اہل علم پڑھتے ہیں تفسیر تشریح، لیکن جس کلمے کو پڑھے بغیر ایک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کلمے میں بھی نبی کا میلاد نظر آتا ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمے میں بھی کوئی نہ مانے تو پورا قرآن پڑھ لے، اور کوئی مانے تو نبی کے کلمے میں بھی میرے نبی کا میلاد ہے۔ سن لیجئے، انہوں نے بڑے مزے کی بات کہی، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہی ہے نا، روزانہ بچے پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول کا بھی تو کوئی معنی ہے، رسول محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے، بھیجا ہوا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ کا بھیجنا، ہمارے پاس آنا، اسی کو کہتے ہیں میلاد منانا۔ ذرا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب جو کلام کہا گیا تاجدار گورڑا پیر سید مہری علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آخری میری حاضری ہونی ہے۔ قاری صاحب کو کسی نے چٹ دی کہ تھوڑا سا صحابہ اکرام کا ذکر کریں، مجھے بھی کسی نے بندے نے کہا تو جی ہم تو الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور نبی کی آل کے بھی نوکر۔ ذرا کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ یہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ کر کے، کیونکہ آپ نے فرمائش اتنی کر دی ہے کہ اب میرے پاس جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ میں کر کے جاؤں گا۔ فرمائش نہ ہوئی تو پھر بھی میں کر کے جاتا، اگر فرمائش نہ ہوتی میں پھر بھی کر کے جاتا، لیکن فرمائش ہے تو چلو اچھی بات ہے، ذوق ہے لوگوں میں کہ نبی کے صحاب کا ذکر سننا پسند کرتے۔ ذرا کچھ سنیے گا محبت کے ساتھ کہ او رات سہانی چن ورگی مٹھی خواب تے او ہم راوادی کہ تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں پر سکھ دیاں اکھیاں دادا من میرا اجڑے نہ آسان دا گلشن کرو کرم تو پھیلے ویسے قرن لاؤ مکھ تو محد تت برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں فرقت دی رات لبھیری ہے جلی غم دی لال ہنیری ہے کہ رحمت دے وچ دیری ہے وہ دی دل نو تانگ بتیری ہے جدی ازلوں شان اچیری ہے رب وصل دے وچ کی دیری ہے آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لون لون وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں او دی ہاتھ مہار زمانی ہے او دی دو جگتے سلطانی ہے اتھی گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے بت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں او دی حسن دا پر تو شمس و قمر او دی مت والے بو بکر و عمر اے رقصی لاج لحد اندر اے صورت شالا پیش نظر راہ وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں کہ جن و بشر کہ شاہ و گدا
ڈٹھ جسوی نصیر او شان خدا اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ. ایک دفعہ کوشش کریں, اگر تھکے نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں جوان, سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اچھی کتھے جا اڑیاں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. میں بصد احترام درخواست گزار ہوں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. بظاہر تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. وہ حدیث آج کل ہمیں بہت پڑھنی پڑ رہی ہے کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, کیونکہ اب موقع ہی ایسا آ گیا ہے کہ اب جو ہے جس کو دیکھتے ہیں ارد گرد دائیں بائیں وہ کسی نہ کسی محتاجی میں مبتلا ہے. اللہ نے نبی کے ذکر کے صدقے میں آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ صحت عطا فرمائی ہے. اللہ اس ذکر کو ہماری آخری دم تک ہماری زبانوں پہ جاری رکھے. میرے آقا کے عظیم سنہا محترم جناب الحاج شبیر احمد فاروقی صاحب, آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت انداز و آواز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. جزاک اللہ. معزز علماء کرام, حاضرین محفل, السلام علیکم. بڑی ایک مدت بعد بھائی بدر صاحب میں ملاقات ہوئی. اللہ پاک اور اس طرح تو نوازے. تے میں آپ کے سامنے کلام شروع کراں, لیکن جس طرح بدر بھائی فرما رہے ہیں کہ ویکھ نہیں تسی ٹھیک نظر آ رہے ہو, میں کھڑا ہو کے پڑھاں گا, لیکن تھوڑی محبت تسیں مظاہرہ کر سو, میرے ساتھ دے سو انشاءاللہ. بھائی خالد صاحب نے ایک کلام میرے ذمہ لایا, ایک کلام میں اپنی مرضی کے نال پڑھن لگا. ایک دفعہ سارے ذات مل کے درود پاک پڑھو, میں کلام شروع کر دیواں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک دفعہ سارے ذات کر مل کے ایک آواز دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب اللہ. اچھا میں کوئی ربائی نہ پڑھنے لگا, میں آغازی نعت شریف تو پہلا جملے سماعت فرماؤ, اگر ضرورت پئی تو دوسرا کلام پیش کریں گا, لیکن اتنا خوبصورت کلام ہے میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ پڑھنا. تے آکھن لگا دیکھ کے حضور آکھن, دیکھ کے حضور آکھن, دیکھ کے حضور آکھن, منگتے دی خیر ہووے. دیکھ کے حضور آکھن, دیکھ کے حضور آکھن, منگتے دی خیر ہووے. خیر بھی تو ادا کرنا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی کھڑا کرنا ہے, کہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھنا ہے دیکھ کے حضور آکھن, دیکھ کے حضور آکھن, منگتے دی خیر ہووے. دیکھ کے حضور آکھن, منگتے دی خیر ہووے. دیکھ کے حضور آکھن, منگتے دی خیر ہووے, منگتے دی خیر ہووے. منگتا کوے سخی دے, منگتا کوے سخی دے, کوہے دی خیر ہووے. منگتا کوے سخی دے, کوہے دی خیر ہووے. منگتا کوے سخی دے, کوہے دی خیر ہووے. پہلا شعر سماعت فرماؤ. جد لایا سینے اوتے دکھ سارے ٹل گئے نے, جد لایا سینے اوتے دکھ سارے ٹل گئے نے, دکھ سارے ٹل گئے نے. نالین مصطفیٰ دے,
نالین مصطفیٰ دے نقشے دی خیر ہووے نالین مصطفیٰ دے نالین مصطفیٰ دے نقشے دی خیر ہووے نالین مصطفیٰ دے نقشے دی خیر ہووے دیکھے حضور آخر منگتے دی خیر ہووے قبلہ شاہ جی بھی موجود ہوئی بدر صاحب بدر بھی موجود ہوئی ایک شعر پڑھنا چاہنا جیڑا بندہ آج تک نہیں نہ بولا کہ میں بولنا نہیں وہ بالکل ہاتھ رکھ لوے پھر بھی بولے گا اینا وڈا شعر پیش کر لگا لیکن بولنا ضرور ہے ملتا پیجائے سانو کھانے روز رج کے ملتا پیجائے سانو کھانے روز رج کے کھانے روز رج کے زہرا بطول تیرے ہاتھ کھڑا کر کے آگنا زہرا بطول تیرے زہرا بطول تیرے پتران دی خیر ہووے زہرا بطول تیرے زہرا بطول تیرے پتران دی خیر ہووے زہرا بطول تیرے پتران دی خیر ہووے دیکھے حضور آخر منگتے دی خیر ہووے قبلہ شاہ جی بیٹھے نے پدراڑ جی میں اگر یہ شعر پڑھا ہور ماحول ہے تو آڑے کو پڑھا ہور ماحول ہے یہ شعر شان صدیق اکبر دا بڑے گھٹ بندے بولے ہو کر کہو سبحان اللہ شان صدیق اکبر سنیو پدراڑ آ جاؤ لوگ کھڑے کو سنتے ہیں شان صدیق اکبر مسئلہ ہی دسی تو سب محبت بکھانی ہے بولنا ضرور ہے کرے کر کہہ دو سبحان اللہ شیر سماعت فرماؤ پوری توجہ نال ہر بندہ بولے جیڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے جیڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے جیڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے سیتے کشال تیرے سیتے کشال تیرے رتبے دی خیر ہوئے اگر کہو سبحان اللہ میرے بھائی آدھے نے شعر بات پڑھو بولو سبحان اللہ ذرا اجے تسی پورے اس عروج تے سننا ہو رہے تو میں چاہنا ہوں جندے سینے چ پیار صدیق دائے جندے سینے چ پیار صدیق دائے او دے کول نقصان نہیں رہ سکدا سایہ جتھے بھی عمر دا پہ جاوے اوتھے کدی شیطان نہیں رہ سکدا جی میں پڑھنا ہوں میں حضر جی ذرا بھائی آدمی کہ دوبارہ پڑھو ربائی تو بات پڑھنا چاہنا جہاں سینے جو پیار صدیق دائے اس سینے نقصان جہاں سینے جو پیار صدیق دائے سایہ جتھے بھی عمر دا پہ جاوے اتھے کدی شیطان نہیں رہ سکدا جس سینے چ ویر عثمان دائے اس سینے قرآن نہیں رہ سکدا مولا علی دا ویری ہے جو ناصر او دے کول ایمان نہیں رہ سکدا جیڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے جیڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے
مزار وچ بھی نالے صدیق شال تیرے آنکھوں صدیق شال تیرے بولو صدیق شال تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق شال تیرے صدیق شال تیرے اچھا میرے بھائی آدھے یہ شیرہ بات پڑھو ذرا کہو سبحان اللہ کیا بات ہے تو آڑے سنن دی شان صحابہ جی میں بدر بھائی فرما رہے سن ایمیں تُسی سن رہے ہو بات میں پڑھنا چاہنا جیڑا غار وچ بھی نہ دے اگر میں بھی آکھاں کہ چند منٹ واسطے اپنا سجا ہاتھ کھڑا کرو گے شان صدیق اکبر سے جڑا ہاتھ کھڑا کرے نا میرے نال میں کہاں زمانے کہیں کمینے دا کدی وہ محتاج نہ ہوگا ہاتھ جڑا ہون کھڑا ہو سی جڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے جڑا غار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے تے مزار وچ بھی نالے صدیق شال تیرے صدیق شال تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق شال تیرے صدیق شال تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق شال تیرے رتبے دی خیر ہووے کہو سبحان اللہ اچھا دوسرا شعر جڑا میرا نا حضرت عمر فاروق نشان ہے بے شک قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے اپنے کیلکولیٹر کٹ لو کہ حساب تو سا کرنا ہے میں صرف شعر پڑھنا ہے سمجھنا تو سا ہے میں شعر پڑھنے لگا آنکھنا جانا شعر سنو اور ایمان تازہ کرو یہ ہے شان عمر فاروق اے او جنا ہے اے او ہستی ہے جن نہ تو شیطان بھی نستا آکھو سبحان اللہ تسی حاضر نہ بیٹھے میں نے شعر تو تسی توجہ نہ کر رہا میں شعر پڑھنا چاہنا باوی لکھ مربع ہوتے جس دی یہ حکمرانی باوی لکھ مربع ہوتے جس دی یہ حکمرانی ایک جا تے پین پیندے بکری تے شیر پانی بکری تے شیر پانی حضرت عمر ہے تیرے حضرت عمر ہے تیرے رقبے دی خیر ہووے حضرت عمر ہے تیرے رقبے دی خیر ہووے حضرت عمر ہے تیرے رقبے دی خیر ہووے جے گھر دا ترک لایا اسلام نو بچایا جے گھر دا ترک لایا اسلام نو بچایا اسلام نو بچایا لجپا لے مصطفیٰ دے لجپا لے مصطفیٰ دے کمبے دی خیر ہووے لجپا لے مصطفیٰ دے کمبے دی خیر ہووے ماشاءاللہ بولو بھائی سلامت رہو جی کیا بات ہے ذرا اپنا بولو سبحان اللہ ایک شعر میں جان کے بچا کے پیچھے لے کے آیا میں پہلے پڑھا تو اور گل ہی ہن پڑھنی کمال ہے شاید میں اس تے اپنا انج سمجھو قلم توڑا ہے سبحان اللہ بولو
جبریل لے کے بوسا ایو یاخدا سی جبریل لے کے بوسا ایو یاخدا سی ایو یاخدا سی رب دے حبیب تیرے رب دے حبیب تیرے تلوے دی خیر ہووے رب دے حبیب تیرے رب دے حبیب تیرے تلوے دی خیر ہووے اگر میں کلام پڑھا لمبا پڑھا تو بڑا وقت چاہیے لیکن شارٹ کر کے پڑھ لگا خالد بھائی حکم دیتا ہے ایک کلام دا تو میں 2 اشعار آمد حوالے نال پیش کرنا چاہنا تیاگنا چاہنا ہر پاس پیاں نے پکارا سونیا ہر پاس پیاں نے پکارا سونیا ہر پاس پیاں نے پکارا سونیا تیرے نالے آیا نے بہارا سونیا ہر پاس پیاں نے پکارا سونیا بولو ہر پاس پیاں نے پکارا سونیا تیرے نالے آیا نے بہارا سونیا پہلا شعر اتنا بڑا ہے کہ میں انہوں دینا جیل میں پڑھا مفتی صاحب آکھا بیٹا کے جان دی لوڑ نہیں کلام ہو گئے کہ تسی شعر وقت پڑھو وقت پڑھا ہوں تھوڑے سامنے پڑھنے لگا سننا تو سکی میں کہ کلیاں تے پھل باغ پیارے پیارے جگ دے لے کے میں حکومت تے تاج سارے جگ دے لے کے میں حکومت تے تاج سارے جگ دے تیری نالین اتوں وارا سونیا تیری نالین اتوں وارا سونیا میں تیری نالین اتوں وارا سونیا تیرے نالے آیا نے بہارا سونیا تیرے نالے آیا نے بہارا سونیا وہ جنہ مسکینہ تائیں دکھا نے ستایا سی اے جنہ دا غریبی آکے چلہ چا بجایا سے اے جنہ دا غریبی آکے چلہ چا بجایا سے رج گئے او لکھاں تے ہزارہ سونیا رج گئے او لکھاں تے ہزارہ سونیا تیرے نال آیا نے بہارا سونیا ہر پاس پیاں نے پکارا سونیا تیرے نالے آیا نے بہارا سونیا 2 تو 3 اشعار اس کلام میں پڑھنا چاہنا یہ نعت شریف میں الحمدللہ مدینہ شریف پہ آکے پڑھی گئی تے میں آدھا کہ توڑا محبت ہے توڑا ذوق ہے تو میں 2-3 اشعار اس کلام دے پیش کر رہی آگرہ جانا کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا سارے دسار ملیا جنوں پیار مصطفیٰ دا کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا بولو نا کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا سارے دسار ملیا جنوں پیار مصطفیٰ دا کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا پہلا شعر سنو اور ایمان دادا کرو
کہ جد کوئی یزید ابھرے ڈٹ جاویں تو بھی ایویں جد کوئی یزید ابھرے ڈٹ جاویں تو بھی ایویں جیویں کربلا چ ڈٹے آئے جیویں کربلا چ ڈٹے آئے پروار مصطفیٰ دا جیویں کربلا چ ڈٹے آئے پروار مصطفیٰ دا کتنا زمین تے سجدے دربار مصطفیٰ دا میں یہ شعر اپنے واسطے پڑھے گا تو ساں اپنے واسطے پڑھنے میرے جے لوہے وی جڑا منکر ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت جڑا منکر ختم نبوت دا ودا ہر جا مارے اکھاچی تے محشر دے اسنین دنانا متھے اس نو کوئی نہ لاسے بیتاب اپنی کیتیاں تے ودا ہر جاتے پچتا سی جنو رضوی دھر دھر کیتیے انو دھر دھر ہوندی راسے جد کوئی یزید ابھرے ڈٹ جاویں تو بھی ایویں جیویں کربلا چ ڈٹے آئے جیویں کربلا چ ڈٹے پروار مصطفیٰ دا کتنا زمین تے سجدے دربار مصطفیٰ میں چھوڑے شیر دوبارہ پڑھنا لگا کہ میرے جائے لوہے وی سونے دے ریٹ بک دے میرے جائے لوہے وی سونے دے ریٹ بک دے آباد مولا مصطفیٰ دا کتنا زمین تے سجدے دربار مصطفیٰ شان صحابہ دے شعر نے میں پڑھن لگانا مکمل شان صحابہ انج ہوندی ہے میں پڑھاں گا آپ دے سامنے جی اچھا یہ میں پڑھنا قبلہ مفتی صاحب بیٹھے انہاں تو میں اجازت چاہنا یہ شعر کوئی عوامی جے تھے قبلہ آکھیا تے یہ نعت وچ میں دو اشعار پیش کر دینا اگن جانا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے شاہ صاحب دا کلام ہے ناصر شاہ سے لکھا ہے فقیر لوگاں لکھے نے تو میں پیش کر دینا مشہور ہے بڑا کہ شولہ جویں اگ دا تندور وچوں بولدا عشق حقیقی منصور وچوں بولدا موسیٰ دا پیار کوئے تور وچوں بولدا رکھ جدا بولدا تے بور وچوں بولدا زین کا مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا فیض باب بلے دا قصور وچوں بولدا نور دا نظام سارا نور وچوں بولدا ولیاں دا حال تے قبور وچوں بولدا ولیاں دا حال تے قبور وچوں بولدا دلاں دا جو ذوق سرور وچوں بولدا ناصر محدثاں مفسراں دا فیصلہ ہے کہ رب جدا بولدا حضور وچوں بولدا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اللہ سائیں فرما رہے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے
تیرے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے اذاناں وچ نمازاں وچ یہ نے میرے آقا دیاں شاناں اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ جو گونجن ہر طرف سونا جو گونجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے نے جو گونجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے نے بھائیاں حکم ہی دے دیتا میں تو پڑھ لگا سا جب مدینے شریف واپس آیا دوستہ پوچھا یار کوئی مدینے دی گل سنا دے تو میں ایک گل کی تھی کہ ساوے ساوے روضت باہر ڈٹھیاں ہوں ایک بار کہہ دو سبحان اللہ میں تو انبو نہیں چھیڑیا ایک بار مل کے تھوڑا دیا ساوے ساوے روضت باہر ڈٹھیاں ساوے ساوے روضت باہر ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دا مزار ڈٹھیاں ساوے ساوے روضت باہر ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دا مزار ڈٹھیاں اے سونے سائیں دے یاراں دا پئی لگا جتھے ڈیرا اے سونے سائیں دے یاراں دا پئی لگا جتھے ڈیرا اے قسم خدا دی اتھے رحمتاں دا پھیرا اے قسم خدا دی اتھے رحمتاں دا پھیرا اے جنت تو بہتر و دیواراں ڈٹھیاں جنت تو بہتر و دیواراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دا مزاراں ڈٹھیاں اے رتبہ بلند ویکھو یار صدیق دا رتبہ بلند ویکھو یار صدیق دا بختیاں نو کٹھیاں آپ دے رفیق دا بختیاں نو کٹھیاں آپ دے رفیق دا حاجیاں تو پوچھو جنہ غاراں ڈٹھیاں حاجیاں تو پوچھو جنہ غاراں ڈٹھیاں صدیق تے فاروق دا مزاراں ڈٹھیاں آخر دے وچ مولوی دی شان ہے لیکن مل کے آکھنا ہے کہ علی علی ہے علی مل کیا کہنے کہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے ہر بندہ بولے سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانے نو سب تو پیارا علی علی اے بختاں والے نے لوگ لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی اے بختاں والے نے لوگ لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی بختاں والے نے لوگ لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی اچھا یہ میں نا شیر پھر پڑھدا لیکن میں اکثر یہ آدھا جیڑا بندہ گوڑیاں تو اچھا ہے ایمیں فیضاب اچھا ٹھیک ہے رکھو سبحان اللہ اچھا اجے ایک اور فرمائش بقایا ہے تھوڑی جیڑا بندہ گوڑیاں تو اچھا ہے ذکر علی مسکرائے سبحان اللہ فرمائے اس واسطے آکھاں گا تقریب میری دوسری لائن کے میں کہ سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا پیارا لگدا علی والا کسے بھی میدان دے وچ آ سن لے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا وہ چنگا لگدا علی والا پیارا
لگ دے علی والا چنگا لگ رہا ہے چنگا لگ رہا ہے اچھا میں شعر پڑھنے لگا تے ہن سجو کھبے ویکھنا ہے جیڑا بندہ نہ بولے ان کو ہلاونا ہے چنگا لگ رہا ہے پوری توجہ ہوئے صدیق عمر والا ہاتھ کھڑا کر آگ صدیق عمر والا صدیق عمر والا اگر تینا ہاتھ تھلے رہ گیا تو میں کو افسوس ہوئے گا صدیق عمر والا صدیق عمر والا عثمان غنی والا وہ چنگا لگ دے علی والا وہ پیارا لگ دے علی والا کسی بھی میدان دے وچ آ سن لے نہیں ہو بھجدا علی والا وہ نہیں ہو بھجدا علی والا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا وہ چنگا لگ دے علی والا وہ پیارا لگ دے علی والا کسی بھی میدان دے وچ آ سن لے نہیں ہو بھجدا علی والا وہ نہیں ہو بھجدا علی والا وہ نہیں ہو بھجدا علی والا وہ نہیں ہو بھجدا علی والا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا ایک بار ہاتھ کھڑا کرتے ہیں حیدر 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 پیش کرنا چاہنا وہ سب تو پیارا علی علی زمانے بھر تو امیر ہاں میں زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے گھر دا فقیر ہاں میں علی دے گھر دا فقیر ہاں میں حیدریاں میں حیدریاں میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی اے بخت والے نے لوگوں جنہ دا نعرہ علی علی ذوق تو خوش ہو جان آخری شعر تے گل مکان لگا نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ نہ مینو دشمن دی کوئی پرواہ نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ نہ مینو طوفان دا کوئی خطرہ جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی زبان تے آیا علی علی جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی زبان تے آیا علی علی جدوں بھی مشکل بنی ہے کوئی زبان تے آیا علی علی بخت والے نے لوگ جنہ دا نعرہ علی علی